ان کے وزراء نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بہت ہی بری بات ہے ہم اپنی دور حکومت میں اور اس کے بعد ہم سنتے آئے کہ مسلم لیگ نون اداروں پہ حملہ آور ہو گئی، مسلم لیگ نون کو اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے، مسلم لیگ نون اداروں پہ تنقید کرتی۔ تو مسلم لیگ نون کے خلاف تو کبھی یہ الزامات سے بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن شاید آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اداروں پہ تنقید کرنا کیا ہوتا ہے اور اداروں پہ حملہ آور ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کو ووٹ نہیں ملے، لوگوں نے آپ کو الیکشن آفٹر الیکشن آپ کو ریجیکٹ کیا ہے آپ کی دھاندلی کے باوجود۔ تو اب پوری پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بلیز کیا ہوتے ہیں، اداروں پر حملہ کرنا کیا ہوتا ہے، اور جب ایک الیکشن کی بات آتی ہے تو تب جو بھاشن آپ پوری دنیا کو دیا کرتے تھے وہ کس طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ ڈسکشن ہماری جاری ہے اور کل پی ڈی ایم میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آواز اٹھ بھی رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے۔ تکلیف آواز اٹھنے کی نہیں ہے جتنی آواز کی عوام کے اندر پذیرائی کی ہے، اور عوام نے جس طرح اس آواز کے ساتھ آواز ملائی ہے ظلم اور انتقام کے باوجود، آئی تھنک یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اب کسی بہتر مستقبل کی طرف بڑھے گا، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سویلین سپریمیسی جہاں ہو، جہاں اچھی جمہوریت ہو، جہاں ووٹ کی عزت ہو، جہاں ایسے حکمرانوں کو انسٹال نہ کیا جائے، نہ سروں پہ مسلط کیا جائے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے اٹھ کر اور اچانک آ کر 22 کروڑ افراد کی قسمتوں کے مالک بن جائیں اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں مہنگائی اور لاقانونیت سے اور اپنی جو نااہلی اور نالائکی سے۔ تو اس چیز کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے، اور بطور ینگر جنریشن کے پاکستان کے اندر میں اس چینج کو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے۔ سنا تو یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی میں تو وہ صرف الزامات اور انتقام تک رہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ رہا وہ، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ جب کوئی ان کو، یہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب نیب بھگت آئے ہیں الحمدللہ، سرخرو ہوئے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، تو اس میں جب وہ فیل ہو گئے بری طرح، تو اب نیب نے ایک ٹھیکیداری خود ہی اپنی وہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ سیاستدانوں کے اور عوامی نمائندوں کے بیانات بھی جانچا کرے گا۔ میری والدہ جب بیمار تھیں اور اب نیب کی عدالت میں اور میرے والد روزانہ کی بنیاد پر پیش ہوتے تھے، 8 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس میں جب میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کے جو سرجریز ہوئیں اس کے بعد ان کی جب حالت خراب ہوئی، تو ہم نے نیب کورٹ سے اجازت مانگی کہ ہمیں اپنی والدہ کے 1 ہفتے کی چھٹی دی جائے تاکہ ہم اپنی والدہ کی عیادت کر سکیں۔ تو اس وقت ہمارا مذاق اڑایا گیا، اور پھر جب میں اور میرے والد میں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے وہاں گئی 1 ہفتے کی چھٹی پہ نیب سے، تو وہاں میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، آئی سی یو میں تھیں، کوما میں تھیں، ریسپریٹر پہ تھیں، اور انہوں نے انتقام کی حد دیکھیں، انہوں نے وہاں میری والدہ ابھی ریسپریٹر پہ تھی، کچھ شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتی ہے انسان کو، انہوں نے وہاں میرے والد کو اور مجھے انہوں نے سزا سنائی، ان کو 10 سال مجھے 7 سال۔ اس کے بعد جب ہم سزا کاٹنے آ گئے، سزا کاٹی، اس کے بعد جب دوبارہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے اور ان کو اچانک تکلیف ہو گئی جب یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گئے، تو میں نے کشمیر جانا تھا، ان کو اچانک بہت تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے میرے والد کے سامنے سے نیب نے مجھے اریسٹ کیا۔ میں کوٹ لکھپت جیت اپنے والد کو ملنے گئی تھی، وہاں پر انہوں نے مجھے اریسٹ کیا۔ تو اچانک نیب کو مجھ پہ اتنا کیا پیار آ گیا کہ اچانک انہوں نے سوچا کہ مریم تو آج کل بڑی مصروف ہیں، مریم جلسے جلوس کر رہی ہیں اور مریم سینٹ کے الیکشنز میں مصروف ہیں،
تو اتنی دریا دلی دکھائی کہ میرے انتظار کیا کہ میں فارغ ہو جاؤں تب وہ مجھے دوبارہ کورٹ لے کے جائیں، میری ضمانت کینسل کرنے کا جو ہے وہ مقدمہ دائر کریں، اپلیکیشن دائر کریں۔ بڑی مضحکہ خیز بات ہے بھائی، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ نیب کو کب سے مریم نواز کا اتنا خیال آنا شروع ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، اپلیکیشن میں یہ لکھ کے لے کے جا رہے ہیں کہ مریم نواز اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں، بیانات دیتی ہیں، دوسری طرف آج عدالت کے جھنجھوڑنے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جلسے جلوسوں، سینٹ کے الیکشنز اور وہ سب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے پورا موقع دیا تاکہ وہ کھل کر وہ بیانات اور بھی زیادہ دے سکیں۔ تو میں نے تو کبھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے، جو اپلیکیشن ہے نیب کی، وہ پینک میں لکھی گئی ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے ان کے پاس قانونی دماغ بھی ہیں، تو کس قسم کی بچوں والی امیچور ایپلیکیشن لے کر آپ کورٹ چلے گئے ہیں؟ بھئی اگر ایپلیکیشن ہی دائر کرنی تھی تو کوئی ایسی کرتے کہ دنیا کو یقین تو آتا۔ میم یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے خلاف جو نیب دی ہے، دوسری طرف سے جنید وزیر صاحب کے خلاف بھی غداری کے مقدمات کے لیے درخواست دی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا رہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے لیے تو اب تو یہ کوئی نئی بات ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ایک اصول کی لیے جو کھڑی ہے، جد و جہد کر رہی ہے، اس میں صرف جاوید لطیف صاحب ہی نہیں بلکہ جتنے میرے ارد گرد کھڑے ان میں سے بیشتر جو ہے وہ انتقام کو بھگت آئے ہیں اور بھگت بھی رہے ہیں، اور سر اٹھا کے بھگت رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر بھی پی ایم ایل این stands united. PMLN stands united under the leadership of محمد نواز شریف صاحب، اور اب یہ جو باری ہے جوابات دینے کی، وہ اس جعلی حکومت عمران خان اور اس کے سب حواریوں کی ہے۔ لاسٹ کوشچن۔ اب آپ ضمنی الیکشن میں دیکھیں گے، ضمنی الیکشن ہمیشہ گھومتے جیتی ہیں، لیکن ضمنی الیکشن میں بھی لوگ مسلم لیگ نون کو جتوا رہے ہیں۔ آپ کو کیا وجہ مین ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت، چاہے اس کی کوئی مجبوری ہے یا جو بھی ہے، تو آپ لوگ کیا آپ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ اور اگر مسلم لیگ نون یہ فیل کرتی ہے کہ بڑی جماعت ہونے کے ناطے، بڑا ووٹ بینک ہونے کے ناطے اور عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کے ناطے اگر اس کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ضرور غور کرے گی، لیکن امید مجھے یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وقت کی نزاکت کو سمجھیں گی، گرتی ہوئی دیوار کو ایک آخری دھکا دینے کی پوری کوشش کریں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اب ٹکنے والی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اس حکومت کو خود نظر آ رہا ہے کہ یہ اب ٹکنے والے نہیں ہیں۔